بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالآخر مسلمانوں کے آپس کی نا اتفاقی اور یہود و نصارہ کی غلامی کی وجہ سے آج دنیا اسلام کی ایک عظیم ہستی جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئی۔ ایران پوری دنیا کا واحد ملک تھا جس نے ہمیشہ دشمن کو للکارا اور کفار کی صفوں میں وہ لرزہ طاری کیا۔ آیت اللہ خامنائی کوئی چھوٹی سی ہستی نہیں تھی، وہ اس دور حاضر کے مجدد تھے، اس دور حاضر کے بہت بڑے سمجھ لو ولی اللہ تھے۔ انہوں نے جس طریقے سے ایران کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن کو فروغ دیا اور وہ مختلف جو اعلیٰ عہدے تھے ان پہ وہ رہے، لیکن ان کی عاجزی انکساری وہ مثالی ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور ہزاروں کی تعداد میں دینی تبلیغ اور اسلامی جو تبلیغ ہے اس کا فریضہ سر انجام دیا، جو کسی صورت بھی یہود و نصارہ کو پسند نہیں تھا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے ایران کو جو ہے وہ انتشار میں ڈالا جائے اور ایرانی قیادت جو ہے وہ رجیم کے ذریعے چینج کی جائے۔ جو ٹیکنالوجی امریکہ نے اپنا سب کچھ اربوں ڈالر کی جو ہے وہ ڈرون اور وہ چیزیں صرف اور صرف امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں انہوں نے ایران کو ٹھکانے لگانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ ایران کے سب سے بڑے بحری بیڑے ابراہیم لنکن جو اس وقت ایران کی سرحد پہ ہے، اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لڑاکا طیارے اسرائیل اور امریکہ نے مل کے کھڑے کر دیے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ہی سپر ہیں، جبکہ آیت اللہ خامنائی کا یہ فرمان تھا کہ سپر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی سپر نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی جام شہادت سے وہ جو ہے وہ ثابت بھی کیا کہ نہ وہ جھکے، نہ وہ بکے، نہ وہ یہود و نصارہ کے کسی جھانسے میں آئے، اور نہ ہی انہوں نے ان کی بیعت کی۔ آج پوری دنیا سوگوار ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنائی نے جس طریقے سے مسلمانوں کی ترجمانی کی، جس طریقے سے قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اب تو آج ایران یتیم ہو گیا۔ ایران صرف یتیم نہیں ہوا ہے بلکہ پورے عالم اسلام یتیم ہو گیا، کیونکہ ان جیسا اس پائے کا لیڈر آج پوری دنیا میں کسی مسلم ملک کے اندر نہیں ہے۔ ان جیسی شجاعت، ان جیسا رہبر آج آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں 64 کے قریب ہیں، ان کے آپ سربراہان مملکت کی حالت زار دیکھیں تو رونا آتا ہے۔ وہ سارے امریکہ کے غلام ہیں، وہ سارے ٹیکنالوجی کے غلام ہیں، ان کے اندر قوت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہود و نصارہ کو اپنا بہترین دوست قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ تمہارا یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ براہ راست اللہ اور اللہ کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی کتاب ہے قرآن مجید، وہ اس کی واضح آیات سے حکم عدولی کر رہے ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ چلو جی ایران کا مسئلہ ایران کا ہے، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ کیونکہ مکافات عمل ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنی جو ہے وہ اسلامی تہذیب کو چھوڑا، اپنے اسلامی اصولوں کو چھوڑا، تو ان کے لیے تباہی و بربادی ان کا مقدر بنی، اور وہی یہود و نصارہ جن کو اپنا دوست کہتے تھے وہ ان کے بدترین دشمن ثابت ہوئی ہے، اور یہ آج بات ثابت ہو چکی ہے۔ گو کہ اس وقت سوگ کا عالم ہے، 7 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ایران سمیت پوری دنیا بھر میں آیت اللہ خامنائی عظیم لیڈر کی شہادت پہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی آج مختلف شہروں کے اندر احتجاج کیا گیا، کراچی میں، لیکن صد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ جو امریکن کونسلیٹ آفس ہے کراچی کے اندر، وہاں پہ جب مظاہرین پہنچے تو وہاں پہ جو میرینز کے سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے براہ راست نوجوانوں کو جو ہے وہ فائر مارے، جس سے
1 درجن کے قریب جو ہے وہ نوجوان شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد کے اندر احتجاج ہوا تو یہاں پہ بھی گولی کا جو ہے وہ سر عام استعمال کیا گیا، نہ ہی روزے کے تقدس کو دیکھا گیا، نہ ہی لوگوں کے قوت ایمانی کو دیکھا گیا، بلکہ امریکہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے جو ہے وہ واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری قیادت کو جو شہادت کا رتبہ ملا ہے، اس کے بعد اب کسی صورت بھی ہم جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اور اس کے حواریوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب حملے جو ہیں وہ مزید ہوں گے اور اسرائیل کی تباہی و بربادی تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ 2 شخصوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ نامینیٹ کر دیا ہے، ایک صدر ٹرمپ اور دوسرا وزیر اعظم نیتن یاہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی جو قیادت ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا یہ ہمارے ایمان کا اب حصہ بن چکا ہے اور جہاد کا عام اعلان ہو چکا ہے۔ امریکہ نے جو بحری بیڑا بحر عرب میں ڈالا ہے اس کو بھی بیلسٹک میزائلز لگے ہیں، اور ابراہیم لنکن جو ایک مشہور ترین جو امریکہ کا سب سے بڑا سمجھ لو کہ ہتھیار ہے وہ بھی اس وقت زخمی ہے، اور وہاں پہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ایران نے براہ راست جو ہے اسرائیل کو بھی ابھی نشانہ بنایا ہے۔ تل ابیب کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہر طرف دھواں ہی دھواں اٹھ رہا ہے اور میزائلوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایران کا ساتھ دیں، وہ امریکہ کو خوش نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آج اگر ایران کو آپ کمزور کریں گے تو اگلی باری پھر ترکی، پھر پاکستان، پھر باقی جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ امریکہ جہاں پہ بھی گھسا ہے وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، وہاں مسلمانوں کو کمزور کیا گیا، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ اور قوت ایمانی کے طور پہ بھی کمزور کیا گیا۔ آپ اب یہ بلا تفریق سب اسلامی ممالک جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور ایران کا ساتھ دیں، کیونکہ ایران اب بھی وہاں پہ اسلامی انقلاب کا جو ایک سسٹم ہے وہ مضبوط ہے، اور اس کو مضبوط کریں اگر آپ نے ان طاغوتی قوتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر ٹرمپ جیسے جس کو آپ نوبل انعام دے رہے تھے، اس کو تو جو ہے وہ اب دہشت گردی کا جو ہے وہ لیبل لگا کے اس کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیں۔ پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا دور اندیشی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ سفارش نوبل انعام کی ہمارے وزیر اعظم نے کی تھی۔ وزیر اعظم صاحب دیکھ لیں، آپ اس کو نوبل امن ایمان کا ایوارڈ دے رہے تھے، جبکہ یہ نوبل دہشت گردی کا ایوارڈ اس کا بنتا ہے۔ اس نے پہلے بھی جب اس کی حکومت تھی تو اس نے دہشت گردی کی، اور یہ اب تمام لوگوں کو، پوری اسلامی دنیا کو بیوقوف بناتا ہے، ان کو کہتا ہے آپ ہمارے بہترین دوست ہیں اور ساتھ ہی مار دیتا ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جائیں، اپنی قوت ایمانی کو زندہ کریں اور یہود و نصارہ کا اعلی کار نہ بنیں، ان کے خلاف متحد ہو کے جہاد کریں، کیونکہ جہاد کا یہ وقت ہے۔ اگر آپ نے جہاد نہ کیا تو یہ یہود و نصارہ گریٹر اسرائیل کی صورت میں آپ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔